کو کیا لگتا ہے یہ الزامات تو لگتے رہتے ہیں مگر ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ کہنے پہ بیان دینے پہ کچھ لکھنے پہ پابندی لگ جائے؟ کیا یہ ان یوزول بات ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ اسما۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان مرحلوں سے جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور لیڈران جو اس وقت ہیں میدان میں وہ گزرے ہیں، اور دیکھا جائے تو اس قسم کی سہولتیں جو ہیں آرٹیکل لکھ دینے یا انٹرویو دینے وہ عموماً جو ہے میسر نہیں ہوتی۔ اب چونکہ یہ عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ کے معاملات کچھ اور ہیں ان کے، اور ایک آپ دیکھیے کہ جب آتی ہیں خبریں کہ یہ کچھ معاملہ شاید کہیں بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے فوراً بعد ایک جو ہے اس قسم کی کوئی نہ کوئی جو ہے بیان آ جاتا ہے، یا جیسے آپ نے ذکر کیا وہ شیخ مجیب والا جس سے بعد میں پی ٹی آئی نے ڈسٹنس کیا، تو لہٰذا مجھے تو معاملہ فی الحال تو سنبھلتا نظر آتا نہیں، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ ان کی جماعت اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت اسی موڈ میں ہیں کہ وہ اس جہاں بھی ہیں اس سے ٹیمپریچر کو اور بڑھائیں گے۔ نہیں مگر وہ ٹیمپریچر تو آپ کی بات درست ہے، وہ تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج رؤف حسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم تو اپنے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں مگر یہ کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں معاملات۔ خان صاحب پہلے ہی جون جولائی کی بات کر چکے ہیں کہ کشمیر جیسے واقعات ہوں گے، تو پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ نہیں سمٹ پائے گا اور سہولت کاری کا الزام الگ جو ہے وہ آ رہا ہے؟ دیکھیے میں تو آپ کو ایک تقابلی جائزہ، آپ کو بھی علم ہے، میں آپ کو اپنی جماعت کا بتا سکتی ہوں، باقی جماعتیں اپنا اپنا بتائیں گی۔ جب اندر آپ کسٹڈی میں ہوتے ہیں، حراست میں ہوتے ہیں، تو حالات اتنے ایسے نہیں ہوتے، اور اگر اس قدر آپ جو ہے ایک تلخی ہو بیچ میں تو کہاں ایسی سہولتیں ہوتی ہیں۔ آپ زرداری صاحب کو دیکھیے، مطلب کس قسم کے ان کے حالات تھے، کہاں ان کو اجازت تھی اس طرح سے جو ہے ایسے بیانات دینے کی۔ اور پھر ایک تھوڑا سا وہ جو ریاست مخالف بیانیہ ہے وہ عموماً ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ اندر ہیں تو وہ تھوڑا سا خود ہی مدھم ہوتا ہے، لیکن اس صورتحال میں مجھے افسوس ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور شاید عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جو ہے آخری کوئی ایسا مارکا لڑنا چاہیں گے کہ جہاں پھر اس کا فیصلہ کن کوئی نتیجہ ہوگا۔ اور اس میں سچی بات ہے آسما کہ مجھے تو خاصی تشویش ہے، اور مجھے تو نظر نہیں آتا اگر میں ایک دائرانہ نگاہ ڈالوں کہ کہیں بھی یہ معاملات جو ہیں ان کے بالکل یہ تشویشناک صورتحال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تیمور صاحب اب یہ ایک معاملہ ہے کہ ریاست مخالف نیریٹو ہے یا الزام ہے اس بات کا، اور عمران خان صاحب کا ایک خاص واقعے کو بار بار بتانا، آپ کے لیڈرز کا بار بار کہنا، اس انوائرمنٹ کا بنانا، واقعی کسی خطرناک طرف آپ کی جماعت بڑھ رہی ہے اور پھر تردید بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ میرے خیال حالات ہیں نا، اور ان حالات میں پہل اور رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ کے اداروں کی، میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، آپ نے کہا تھا اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کتنا اوپنلی ابھی ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے جو کہ ان کے ڈیفائنڈ باؤنڈریز سے شاید تھوڑا سا باہر ہے۔ رسپانسبلٹی تو ان کی ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ obviously اگر ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے تو پھر بہت کچھ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور میری تو یہی تجویز ہوگی۔ میرے خیال میں پر سے 1971 کے بارے میں بات کرنا، 1958 کے بارے میں بات کرنا، ضیاء الحق کے دور کے بارے میں بات کرنا، کارگل کے دور پر کسی بھی دور پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا یہی چیز کہ حمود الرحمان کمیشن پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے، تقریباً ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر ہر کسی نے کہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کی ٹویٹ ہے، موجودہ چیف کی تصویر لگانا، کیا ان کا مطلب کوئی قصور آپ کو نظر آتا ہے کہ موجودہ چیف کا کوئی تذکرہ ہو سکتا تھا؟ میں اس لیے I'm trying کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال اگر ہمیں ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنا ہے نا، پھر لیٹس گو آن دا لا۔ میری یہ خیالات ہوں گے، یہ آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک طرف جانے لگ جائے گا۔
آپ نے آج کے واقعے کی بات کی، میں وائلنس کو کنڈون نہیں کرتا جتنی بھی انسٹیگیشن ہوئی، لیکن یہ لگتا ہے کہ ایک فیصلہ جو کہ محفوظ تھا اور سنایا جانا چاہیے تھا، اس سے جج بیک آف ہوئے. کیوں؟ 28 مئی 1998 ایک تاریخی دن پاکستان کی ہسٹری میں، جب یہاں پہ نیوکلیئر بلاسٹ ہوئے. مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک اس وقت میں ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. لیکن 26 سال بعد کیوں یاد آیا؟ ایک چھٹی کے طور پہ، جب اس کی جی ڈی پی میں کاسٹ اپ ٹو $1 بلین ہوگی، جب کوئی بھی دنیا میں نیوکلیئر ملک لے لیں، وہ اپنے نیوکلیئر بلاسٹس کے دن کو ایک پبلک ہالیڈے نہیں کرتا. کامن تھاٹ کیا ہے کہ اس لیے کہ خان صاحب کے سائفر کا کیس کا فیصلہ آنا تھا. یہی دیکھ لیں کہ ایک الیکشن ٹریبیونلز کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے، جس دن اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس آ جاتی ہے جو الیکشن ایکٹ کو تبدیل کر رہی ہے، اور جس الیکشن میں الیکشن کمیشن اور اس کے آر اوز پر الزام ہے الیکشن ریزلٹس مینیپولیٹ کرنے کا، اور اس کا بہت سا پریما فیسی ایویڈنس موجود ہے، الیکشن کمیشن ججز اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. ٹھیک، لیکن عدالتیں بھی جس طرح سے انصاف پی ٹی آئی کو دے رہی ہیں، وہ بھی ایک الزام تو لگ رہا ہے. اتنی صورت کے یہ دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف پہ ریلیف دیں، یہ تو دباؤ بھی ہے اور ریلیف بھی ہے. یہ ریلیف ہے. یہ تو مجھے ویسے یہ یاد آتا ہے کہ جب میں پاکستان سے باہر رہتا تھا نا، تو یہ ویسٹرن میڈیا جس طریقے سے اسرائیل اور پیلسٹینینز کی ایکویژن کرتی ہے نا، کہ دیکھیں وہ وہاں جو ہے وہ حماس والے نے بھی 2 راکٹ جو ہے وہ اسرائیل پہ گرائے تھے، اور پھر وہ بیلنس کرنے کے لیے جیسے کل اور پرسوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور میکرون اور یو کے بھی بیانات آئے ہیں کہ رافہ میں بڑا غلط ہوا ہے. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا، ابھی بھی وہ مذمت کس بات کی کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے وارنٹس کیوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. یہ اسی طرح کی کمپیریزن جو ہے نا وہ آج آپ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی دی ہے. میں اس پہ نہیں جاتی، مگر جو پاکستان کی ریالٹیز ہیں وہ اور ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں. حسن پاشا صاحب، عدالتوں کے اوپر الزام ہے. آج خاور مانیکا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بھی مقدمہ چل رہا ہے، ہم اس کے میرٹس پہ نہیں جاتے. جو الزامات خاور مانیکا صاحب لگا رہے ہیں وہ ہم نیشنل ٹی وی پہ دہرا بھی نہیں سکتے، اور یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے عدالتوں کے اندر جو ہو رہی ہیں. مگر پھر ان کے ساتھ بھی ہوا. یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ ان کی پریمیسز کے اندر جو ہے کورٹ کی اتنا کچھ ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اور یہ وکیل صاحب ہی تھے، ویسے آپ یہ تصدیق کر دیں صاحب جو تھے. کورٹ کو ریگولیٹ جو ہے وہ کورٹ ہی کرتی ہے، جج نے کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کئی دفعہ ہیئرنگز میں آپ ہی گئی ہوں گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے جتنا بھی اہم نوعیت کا کیس ہے، وکلاء ایک دوسرے کے ساتھ کراس ٹاک نہیں کرتے. کوئی بھی بات کرنی ہے وہ جج کو مخاطب کرتے ہیں. اور اگر مانیکا صاحب، جو کہ ہمیں خبروں سے یہ ملا ہے کہ اگر مانیکا صاحب جج کو مخاطب ہو کے کوئی بات کر رہے ہیں، تو پھر جو ریاکشن ہے ان پہ بوتلیں پھینکنا یا ان پہ ہلڑ بازی کرنا وہ نامناسب ہے. اور وہ کسی وکیل کا یا کسی پبلک کے کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران اس طرح کی حرکت کرے. کیا اس طرح سے کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے. پھر تشدد بھی ہوا، ہم نے دیکھا بار بار کلپ چلے میڈیا پہ کہ ان کو بچا کے بگا کے لے کے جا رہے ہیں گاڑی میں. تو یہ چیزیں اپنے طور پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور اگر کوئی کاگنیزنس لینا چاہے تو لے سکتا ہے. دوسری بات، میں جج صاحب کی طرف دیکھتا ہوں، آرڈر آپ نے اناؤنس کرنا تھا، تو اس میں کیا ہے، اگر وہ آپ کو پہلے بھی اس نے کہا کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں اور آپ نے جاری رکھا، تو ابھی آپ کیوں ریکیوز کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ڈیسیژن کہتے ہیں ان کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے. کس کا دباؤ آپ دیکھیں، دو صورتیں ہیں. کیا خاور مانیکا کا دباؤ تھا؟ نمبر 1، اس نے شور مچایا، یا ان کا دباؤ تھا جو کہ شور و ویلا کر رہے تھے اور ہلڑ بازی کی اور کورٹ کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کیا؟ ان کا بھی دباؤ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس سے بھی آپ نگاہ ہٹا نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. البتہ جو آلریڈی الزامات ہیں کہ اداروں کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں دباؤ
बड़ा होता है, जो सोशल मीडिया का प्रेशर है उसको सस्टेन करना, जज क्या एक आम आदमी सब पे बिल्कुल बराबर है। हर तरफ से प्रेशर आ रहे, तो हर तरफ तो से जज को तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जज तो ओथ ही इस चीज का लेता है कि मैं जो इस मनसब पे जब होऊंगा तो किसी दबाव और प्रेशर के बगैर, फ्री एंड फेयर के बगैर फैसला करूंगा। तो ये तो हलफ का हिस्सा है। ये भी फरमा दें कि ये जो खान साहब को अंदर से इल्ज़ाम लगाया है शर्जील इनाम मेमन साहब ने कि वो लिख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसकी भी इजाज़त होती है? क्योंकि आप तो लॉयर हैं, आपको पता होगा कि कैदियों के साथ क्या होगा। एक पलविशा ने कंपैरिजन दिया है, आप बताइए। वैसे तो जेल की दो किस्में हैं, एक छोटी जेल है, एक बड़ी जेल है। छोटी जेल वो है जिसमें खान साहब आजकल हैं, और बड़ी जेल वो है जिसमें आजकल हम आप सब रह रहे हैं। ये अच्छा कहा। और जेल के जो तकाजे हैं वो ये हैं कि वो नॉर्मल जो हालात होते हैं उससे हट के जिंदगी होती है जेल की, मगर वहाँ पे, और जेल की अपनी लाइफ है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई सवाल भेजूं मैं खान साहब को तो मुझे जवाब मिल जाएगा उनसे? देखिए, ये वैसे मैंने आपसे पूछा। देखिए, आपके अगर तो खास हैं और आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि आप, किससे ग्रीन सिग्नल मिलता? खान साहब की तरफ से। कोई भी मुलाकात खान साहब की मर्जी के बगैर नहीं होती। मुलाकाती चाहेगा, अदालत की इजाजत लेके जाएगा, अगर वो इनकार कर देंगे वो नहीं। ये कानून कहता है, कानून भी, और जो इस वक्त के सर्कमस्टांसेस हैं वो इतनी मुलाकातें। आप कानून क्या कहता है वो बताइए। कानून ये कहता है कि मुलाकातों का, बाकी जो आम लोग हैं उनका स्केड्यूल देख लें, हफ्ते में एक दफ़ा उनकी फैमिली मिलती है। उनके जो तो खान साहब को भी एक दफ़ा नहीं मिलती है, एक ही दफ़ा मिलती? नहीं, खान साहब के साथ तो रोज़ ही मुलाकातें हो रही होती हैं। आप रोज़ देखें कितने लीडरान जो हैं वो खान साहब को रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं, और वहाँ से वो उनकी जो है वो ओपिनियन और उनकी गाइडेंस लेके आके बाय रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।